بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں حافظ گلزار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود حافظ گلزار۔ آسان دینی تعلیمات پر مشتمل اس کورس میں ہم کتاب تعلیم الاسلام کا دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں آج ہم پڑھ رہے ہیں نجاست حقیقیہ کا بیان۔ سوال: نجاست حقیقیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک نجاست غلیظہ، دوسری نجاست خفیفہ۔ سوال: نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: جو ناپاکی سخت ہو اسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں، اور جو نجاست کے ہلکی ہو اسے نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ سوال: کتنی چیزیں نجاست غلیظہ ہیں؟ جواب: آدمی کا پیشاب، پاخانہ اور جانوروں کا پاخانہ اور حرام جانوروں کا پیشاب اور آدمی اور جانوروں کا بہتا ہوا خون اور شراب اور مرغی اور بطخ کی بیٹ، یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ سوال: نجاست خفیفہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ جواب: حلال جانوروں کا پیشاب اور حرام پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ سوال: نجاست غلیظہ کس قدر معاف ہے؟ جواب: نجاست غلیظہ اگر گاڑے جسم والی ہو جیسے پاخانہ تو وہ 3.5 ماشا وزن تک معاف ہے، اور اگر پتلی ہو جیسے شراب، پیشاب تو وہ انگریزی روپے کے پھیلاؤ کے برابر معاف ہے۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی نجاست بدن یا کپڑے پر لگی ہو اور نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، مگر مکروہ ہوگی، اور قصداً اتنی نجاست بھی لگی رکھنا جائز نہیں ہے۔ سوال: نجاست خفیفہ کتنی معاف ہے؟ جواب: چوتھائی کپڑے یا چوتھائی عضو سے کم ہو تو معاف ہے۔ سوال: نجاست حقیقیہ سے کپڑا یا بدن کس طرح پاک کیا جائے؟ جواب: نجاست حقیقیہ چاہے غلیظہ ہو یا خفیفہ، کپڑے پر ہو یا بدن پر، پانی سے 3 بار دھو لینے سے پاک ہو جاتی ہے۔ کپڑے کو 3 دفعہ نچوڑنا بھی ضروری ہے۔ سوال: پانی کے سوا اور کسی چیز سے بھی پاک ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، وہ چیزیں جو پتلی اور بہنے والی ہیں جیسے سرکہ یا تربوز کا پانی، ان کے ساتھ دھونے سے بھی نجاست حقیقیہ پاک ہو جاتی ہے۔ استنجے کا بیان۔ سوال: استنجا کسے کہتے ہیں؟ جواب: پاخانہ یا پیشاب کرنے کے بعد جو ناپاکی بدن پر لگی رہے اس کے پاک کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ سوال: پیشاب کے بعد استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: پیشاب کرنے کے بعد مٹی کے پاک ڈھیلے سے پیشاب کو سکھانا چاہیے، اس کے بعد پانی سے دھو ڈالنا چاہیے، اور آج کل اس کی جگہ ٹیشو وغیرہ سے اس کو پہلے پاک کر لے اور اس کے بعد پانی سے دھو ڈالے۔ سوال: پاخانہ کے بعد استنجے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: پاخانہ کے بعد مٹی کے 3 یا 5 ڈھیلوں سے پاخانہ کے مقام کو صاف کرے، پھر پانی سے دھو ڈالے۔ سوال: استنجا کرنا کیسا ہے؟ جواب: اگر پاخانہ یا پیشاب اپنے مقام سے بڑھ کر ادھر ادھر نہ لگا ہو تو استنجا کرنا مستحب ہے، اور اگر نجاست ادھر ادھر لگ گئی ہو مگر 1 درہم کے برابر یا اس سے کم لگی ہو تو استنجا کرنا سنت ہے، اور اگر 1 درہم سے زیادہ لگی ہو تو استنجا کرنا فرض ہے۔ سوال: استنجا کن چیزوں سے کرنا جائز ہے؟ جواب: مٹی کے پاک ڈھیلوں سے یا پتھر سے، اور اسی طرح آج کل ٹیشو سے۔ سوال: استنجا کن چیزوں سے مکروہ ہے؟ جواب: ہڈی، لید، گوبر اور کھانے کی چیزوں، کوئلے اور کپڑے اور کاغذ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ سوال: استنجا کس ہاتھ سے کرنا چاہیے؟ جواب: بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔